الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں کسی کو نمونہ بنا سکتا ہے، کسی کو آئیڈیل بنا سکتا ہے اور کسی کو رہنما بنا سکتا ہے، تو وہ صرف ایک ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی ذات ہمیں نظر نہیں آتی ہے جو کامل بھی ہو، مکمل بھی ہو، جس کے قول اور فعل میں، کردار اور گفتار میں یکسانیت ہو۔ ایسی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کی شریعت جب تک سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نماز اللہ نے فرض کی، لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب جو نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ روزہ اللہ نے فرض کیا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حج اللہ نے فرض کیا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایسے ہی شریعت کی ساری چیزیں آئیں اللہ کی طرف سے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرے۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، عبادت کا موقع ہو، تجارت کا موقع ہو، ہر موقع کی رہنمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، خود اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خود بھی سیکھے اور اپنے ماتحتوں کو
اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھلائیں۔ لیکن آج صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ آج ہمارے پاس اسلام ہے، شریعت ہے، ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی دن بھر کی مصروفیت کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کون سا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ تو آپ اگر اپنے 10 اعمال 20 اعمال کا جائزہ لیں گے تو اگر میں یہ کہوں کہ 10 اور 20 اعمال سنت کے خلاف ہیں تو مبالغہ نہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں۔ اور اس سے زیادہ صورتحال خراب یہ ہے کہ ہمارے اعمال خلاف سنت ہیں، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے خلاف سنت کام کیا اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ خلاف کیا، ہم نے غلط کیا، کیونکہ ہمیں سنتوں کا علم نہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی کیا سنتیں ہیں، وضو کے اندر کیا سنتیں ہیں، نماز میں کیا چیزیں سنتیں ہیں، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کیا کیا سنتیں ہیں، مسجد میں آنے جانے کی کیا سنت ہے، گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی کیا سنت ہے، لوگوں سے ملاقات کے وقت کی کیا سنت ہے، شادی بیاہ میں کیا سنت ہے، جنازے میں کیا سنت ہے۔ یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں، اگر صرف ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا عمل تو سنت کی روشنی سے خالی ہے۔ اور یہ اسے محسوس ہوگا جسے ان اوقات کی سنتوں کا علم بھی ہو۔ ہمیں علم نہیں ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ خطرناک یہ بات ہے کہ جن سنتوں کا ہمیں علم نہیں ہے ان سنتوں کو جاننے کی فکر بھی نہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی فکر ہوتی ہے تو آدمی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے تو آدمی اسے جاننے اور سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا۔ اس عادت کو بدلنا چاہیے، اس صورتحال میں تبدیلی لانی چاہیے، کیونکہ ہم یوم آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نہیں دیکھ رہے، تو پھر ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، جانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اب کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے اس مختصر سے وقت میں؟ میں صرف نماز کا ذکر کروں۔ نماز کون سی عبادت ہے؟ نماز تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے عرش پر بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائی۔ ساری عبادتیں زمین پر فرض کی گئی، لیکن نماز آسمان پر بلا کر فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بتایا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں پر، مرد ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، سب پر نماز کو فرض کیا گیا، اور روزانہ فرض کیا گیا 5 وقت۔ وہ عبادت ہے نماز
جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہی ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور کل قیامت میں عبادات میں، اعمال میں سب سے پہلے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو انشاءاللہ ساری چیزیں اچھی نکلیں گی، اور اگر نماز میں گاڑی پھنسی تو پھر ساری عبادتوں میں گاڑی پھنسے۔ اللہ نے اپنی رضا، اپنی خوشی، اپنی محبت نماز کے اندر رکھی، لیکن اگر اس نماز کا ہم جائزہ لیں تو کتنے لوگ ہیں جو نماز کو سیکھ کر، کسی مفتی سے، کسی عالم سے سیکھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کی تمام سنتوں کا علم ہے؟ اگر اس کا جائزہ لیں گے تو 100 لوگوں میں سے اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ 100 لوگ ایسے ملیں گے جن کو سنتوں کا علم نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا۔ بہت صورتحال خراب نماز کے سلسلے میں، اور کس کس چیز کا رویا جائے کہ مسلمانوں کو توجہ دلانے کے باوجود نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی فکر نہیں پیدا ہو رہی۔ لوگ حج کو جاتے ہیں تو حج کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں، اور وہاں بلا کر جانے والے حاجیوں کو عملی طور پر حج کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اور جب وہاں چلے گئے تو بعض دفعہ قافلے میں معلم بھی ساتھ میں ہوتا ہے جو حج کر کے دکھاتا ہے، ساتھ میں رہتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، حج کو سیکھنا چاہیے، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ نماز پڑھنے والا مسلمان اور نمازی اس بات کا تقاضا کر رہا ہو کہ کہیں نماز سکھانے کا کیمپ اور کہیں نماز سیکھنے سکھانے کی ٹریننگ ہو رہی ہو تو میں اس میں شریک ہو جاؤں؟ کبھی آپ نے سنا کہ نماز سیکھنے اور سکھانے کے لیے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں؟ کہیں آپ نے سنا کہ مسجد کے 100 مصلی کسی عالم یا مفتی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ سے وقت ہمیں چاہیے، ہمیں نماز سیکھنی، آپ فلاں وقت آئیں، ہم لوگ آپ سے نماز سیکھیں گے؟ کبھی آپ نے سنا یا کبھی آپ نے کیا؟ کبھی نہیں۔ آخر کیوں؟ کیا نماز سیکھنے کی چیز نہیں ہے؟ کیا نماز ہم اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، نماز اور وضو کے سلسلے جہاں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے وہاں صحابی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھ کر نماز سیکھی، پوچھ کر نماز سیکھی، اور آج ہم بچہ جوان ہوا، جوان بوڑھا ہوا، 50 سال 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا نہیں آیا کہ اس نے کسی عالم اور مفتی کو اپنی نماز دکھائی ہو۔ ایک دن ایسا موقع نہیں آ رہا ہے کہ باپ اپنے بچوں کو جمع کر کے کسی عالم اور مفتی کو بلا کر کہے کہ ذرا ہمارے بچوں کو آپ نماز سکھلائیے، کیسے وضو کیا جاتا ہے، کیسے استنجا کیا جاتا ہے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ سکھائیں۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں ہو رہا۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ نماز مقبول اسی وقت ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور سنت کے مطابق اسی وقت ہوگی جب ہمیں سنتوں کا علم ہو، نماز کا طریقہ معلوم ہو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب تم نماز کے لیے ٹھہرو، فصلی صلاۃ مودع،
تو ایسی نماز پڑھو جیسے کوئی کسی کو الوداع کہتا ہے، گویا زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور ملک الموت، موت کا فرشتہ ہمیں کہے کہ تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے بعد تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، تو آپ کیسی نماز پڑھیں گے؟ ہر مومن یہ چاہے گا کہ آج ایسی نماز پڑھ لیں جس میں سارا دھیان، ساری توجہ اللہ کی طرف ہو اور میری پوری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایسی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن ہم بس ایک مشین چل رہی ہے، کام چل رہا ہے، بس ہو رہا ہے، اس میں سنت کی رعایت ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور ان سنتوں کو زندگی میں نافذ کرنا، یہی تو ایمان ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت تک پہنچیں گے، اور نبی کی سنتوں کی رعایت زندگی میں ہوگی تو اللہ سے ملیں گے۔ ڈائریکٹ براہ راست کوئی مسلمان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا واسطہ لینا پڑے گا، اور وہ واسطہ سنت ہی کہلاتا ہے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت میں بھی ہم سنتوں سے غافل ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ نماز سیکھیں، علماء اور مفتیان کرام کو بلائیں، ان سے وقت لیں، پیسے خرچ کرنا پڑے تو پیسے خرچ کریں، پیسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، دولت یہی رہ جائے گی، ساتھ میں سنت ہی جائے گی۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے نماز سیکھی، تابعین نے صحابہ سے سیکھی، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھی، اور وہ ایک سلسلہ ہے کہ نماز ہم تک صحیح سلامت اور سنت کے مطابق آج بھی موجود ہے، لیکن ضرورت ہے سیکھنے کی۔ نماز کا ایک ظاہر ہے، نماز کا ایک باطن ہے۔ ظاہر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جیسے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قرات کرنا، اور نماز کا ایک باطن ہے کہ نماز کے دوران ہماری توجہ دنیا کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف۔ آج دونوں اسٹیج پر نماز کا ظاہر بھی ہمارا سنت کے مطابق نہیں ہے، اور نماز کا باطن بھی سنت کے مطابق ہے۔ نماز کا باطن، اللہ کی طرف توجہ، وہ تو رہنے دیجیے، ہم نماز پڑھتے ہیں نماز سے نکلنے کے لیے، یہ کیسی نماز ہے؟ ہم نیت باندھ رہے ہیں نماز سے نکلنے کے لیے، کتنی جلدی پڑھ کر نمٹائیں، ایسی تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو حدیث سنائی، آپ نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے الوداعی نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتہ کھڑا ہے روح نکالنے کے لیے، اور آپ نماز میں ہو، کیا آپ جلدی کریں گے؟ آپ اور لمبی کریں گے، اور لمبی نماز پڑھیں گے۔ اور توجہ کی بات کی جائے تو نماز میں تو اللہ کی توجہ کے علاوہ دنیا کی ساری توجہات ہمارے اندر ہے۔ یہ سوچنا، وہ سوچنا، اسے دیکھنا، اسے دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، فین چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، لائٹ ہے یا نہیں ہے، نماز میں دیکھنے کی چیز۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، لیکن نماز کا باطن بھی ہمارا درست نہیں ہے۔ اور نماز کے ظاہر کی بات کی جائے تو اس کے کئی اسٹیج ہیں، کچھ چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں۔ اب آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز کی شرطوں کا علم ہے؟ نماز ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن علم بھی ہونا۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے انسان کا بدن پاک ہو، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی کوئی گندگی نہ ہو، اس کا تو ہم اہتمام کر لیتے ہیں۔ کپڑے کی پاکی، اس کا بھی ہم اہتمام کر لیتے ہیں۔ جگہ کی پاکی، مسجد تو ماشاءاللہ پاک ہی ہے۔ سطر ڈھکا ہوا ہونا،
یہ بھی الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا، قبلے کی طرف ہی سب لوگ پڑھتے ہیں. وقت پر نماز پڑھنا اور نیت کرنا، یہ نماز کی شرطیں ہیں، ان کی ہم رعایت کرتے ہیں. نماز کے جو ارکان ہیں ان میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. نماز کے ارکان کا مطلب اگر وہ رکن صحیح طور پہ ادا نہیں ہوا تو نماز خالی ورزش ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اس میں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا سب لوگ کہتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق کتنے لوگ کہتے ہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. مختصر تقریر میں کہنے سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا ہے، اسے دیکھنا پڑے گا. مثلا تکبیر تحریمہ سنت کے مطابق اس وقت ہوگی جب آدمی اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ اس کا انگوٹھا کان کی لو کے پاس ہو اور اس کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو. اب کوئی یہاں اٹھا رہا، کوئی یہاں اٹھا رہا، کوئی ایسے کہہ رہا، کوئی ایسے پکڑ رہا. اب کیا طریقہ ہے؟ ایک سنت کے 4 طریقے کیسے ہو گئے؟ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کبھی سیکھا نہیں، اپنے طور پہ بس کر رہے ہیں. اس کی الگ غلطیاں ہیں. قیام نماز کا رکن ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے کبھی سیکھا نہیں. کھڑا ہونے کا مطلب بس کھڑا ہونا نہیں ہوتا ہے. کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی کو چت لٹا دیا جائے تو وہ جس طرح لیٹا ہوا ہوتا ہے بے عین ہی ویسے کھڑا ہونا، نہ جھکا ہوا ہونا، نہ داڑھی سینے سے لگا ہوا ہونا، نہ پیچھے کی طرف ہونا، سیدھا بالکل کھڑا رہنا. اچھا، امام رکوع میں گیا، دوڑتے ہوئے لوگ آتے ہیں اور اللہ اکبر کہا، سجدے میں رکوع میں چلے گئے. تکبیر تحریمہ اسی وقت صحیح ہوگی جب اس کو قیام کی حالت میں کہا گیا ہو. اگر جھکتے ہوئے آپ نے کہا تو آپ کی تکبیر ہی درست نہیں ہوئی، اور جب تکبیر صحیح نہیں ہوئی تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن اس کی کوئی فکر نہیں. لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور جھک کر کے رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہیں، کہیں امام کھڑا نہ ہو جائے. نماز کی ایسی فکر ہے تو پہلے آنا چاہیے. اس میں مختلف غلطیاں لوگوں سے ہو رہی ہیں. قیام کے بعد نماز کا رکن قرات ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی سورہ پڑھنا. جماعت سے پڑھ رہے ہیں تب تو چھٹی ہے، امام کے ذمے ہے قرات کرنا، آپ کو قرات نہیں کرنی. لیکن تنہا جب نماز پڑھیں گے، فرض پڑھیں یا سنت پڑھیں، تو آپ کو قرات کرنی ہے. قرات کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرات کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے آیتوں کو پڑھ لیں، یا قرات کا مطلب یہ ہے کہ اسے سنت کے مطابق پڑھا جائے؟ سنت کے مطابق پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے. یہ ہماری زبان نہیں ہے، یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھنا پڑے گا. اب قاف اور کاف جانتے ہیں کتنا فرق ہو جاتا ہے. اگر قلب قاف کے ساتھ پڑھا جائے، بڑی قاف کے ساتھ، نقطے والی قاف کے ساتھ، تو اس کے معنی دل کے آتے ہیں. اور اگر اس کو عام زبان میں آپ قلب پڑھتے اس کاف کے ساتھ جس پہ نقطے نہیں ہوتے تو اس کے معنی کتے کے آتے ہیں. اب نماز میں کہیں کوئی قلب کا لفظ آئے، اس کو کوئی چھوٹی کاف سے پڑھے تو آپ بتائیں اللہ نے دل کہا اور آپ کتا کہہ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن انجانے میں یہ غلطی ہو رہی ہے. قرآن میں لبستہ ہے، سا، ایک با تا سا، 3 نقطے والے. لبستہ کے معنی ٹھہرنا، رکنا. اگر سا کے بجائے آپ عام زبان میں سین پڑھیں لبستہ، اس کے معنی کپڑے پہننا. آپ بتائیں اگر کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان سا اور سین کا فرق نہیں جانتا ہے تو وہ سا کو سین پڑھے گا، ٹھہرنے کو کپڑا پہنانے کا معنی دے گا. آپ بتائیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن بچہ جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہو گیا، قرآن سیکھنے کی نوبت نہیں آئی. مدرسے میں جانا عار سمجھتے ہیں، کیسے سیکھیں گے؟ انگلش سیکھنے کی فکر ہے، اسپیلنگ سیکھنے کی فکر ہے، اور انگریزی کی طرح بولنے کی فکر ہے. ٹیوشن کی ضرورت پڑے اس کی بھی فکر ہے، پیسے خرچ کریں گے.
अंग्रेज कैसे बोलते वैसे बोलने की फिक्र करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कैसा पढ़ते थे इसकी कोई फिक्र नहीं। कैसे नमाज पढ़ेंगे आपका रुकन कैसे सही होगा? आप में से हर फर्द किसी अच्छे कारी, किसी अच्छे हाफिज से जरा अपना कुरान सुनाए, दसियों गलती निकलेगी, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, निकला करे गलतियां, हमें क्या लेना देना। ऐसे नहीं नमाज होती है। आगे बढ़िए, किरात के बाद रुकू में जाना है। अब रुकू कैसे करना, सुन्नत के मुताबिक कैसे करना, कभी नहीं सीखा। कोई ऐसे झुका हुआ सर नीचे चला गया, कोई पूरी पीठ को झुकाए हुए है, कोई आधा सर ऊपर किए हुए है, कोई आधा ही झुका हुआ है। रुकू में इस तरह से पीठ और सर होना चाहिए बिल्कुल बराबर कि अगर प्याले में पानी रखकर पीठ पर रख दिया जाए तो प्याले में हरकत नहीं होनी चाहिए और पानी नहीं गिरना चाहिए। आप जरा अपनी पीठ पर रख के दिखाएं, कभी सीखा ही नहीं। हर आदमी अपने तौर पर रुकू कर रहा है। नमाज सही हो जाना अलग है और अल्लाह की बारगाह में नमाज का मकबूल होना अलग है। नमाज मकबूल होगी जब सुन्नत के मुताबिक हो। और अगर जमात से पढ़ रहे तो रुकू में इमाम के रुकू से पहले खड़ा होना जायज नहीं है। बहुत सारे लोग इमाम से पहले रुकू में चले गए, इमाम से पहले रुकू से उठ गए, इमाम से पहले सजदे में चले गए, इमाम के उठने से पहले ही सजदे से उठ गए। ये तरीका भी सही नहीं है। इंतजार करना चाहिए, इमाम की तकबीर मुकम्मल हो जाए तो सर उठाना चाहिए। हम उठ जाते हैं वैसे। तिरमिजी शरीफ में एक अजीबोगरीब वाकया लिखा है। तिरमिजी शरीफ के हाशिये में एक वाकया लिखा है, रिवायत के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इमाम के रुकू में उठने से पहले अपना सर उठा लेता है उसे डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह उसकी सूरत गधे जैसी न कर दे। एक मुहद्दिस थे, पर्दे के पीछे से पढ़ाया करते थे। शागिर्दों ने कभी चेहरा नहीं देखा। कुछ शागिर्द को उस्ताद से मुनासबत हो गई, कुर्ब हो गया, तो बाद शागिर्दों ने मुतालबा किया कि हजरत हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। आप हदीस पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं, आपका चेहरा देखना चाहते हैं। उन्होंने जब पर्दा हटाया तो क्या मंजर था। पूरा जिस्म इंसानों जैसा है लेकिन ये शक्ल सूरत गधे जैसी। मुहद्दिस हैं, हदीस पढ़ाते हैं, हदीस का दर्स दे रहे हैं और चेहरा गधे जैसा। फरमाया कि जब मैंने वो हदीस पढ़ी थी कि अगर इमाम के रुकू में उठने से पहले कोई शख्स अपना सर उठाता है तो हुजूर ने फरमाया उसे डरना चाहिए कि कहीं उसका चेहरा गधे जैसा अल्लाह ना बना दे, तो मुझे लगा ये बस हुजूर ने डराने के लिए कहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रुकू से, इमाम के रुकू से पहले उठ जाए तो उसका चेहरा गधे जैसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, हुजूर ने डराने के लिए कहा होगा। और मैंने कस्दन जानबूझकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए इमाम के रुकू से उठने से पहले अपना सर उठा लिया, अचानक मेरा चेहरा गधे जैसा बन गया। बताएं कि क्या सजा अल्लाह ने दुनिया में उनको दे दी, हदीस के उस्ताद, लेकिन उनको जरा शुबहा हुआ और जानबूझकर ऐसा किया तो अल्लाह ने वाकईतन उनकी सूरत गधे जैसी बना दी। ये हम सब के लिए जो रुकू में इमाम के उठने से पहले उठ जाते हैं दर्स इबरत है। सजदे का मसला है, सजदे में जिसको जैसे जी में आता है वो जा रहा है। सजदे में जाने का तरीका यह है कि रुकू से उठने के बाद आदमी सीधा जैसे खड़ा है तो बिल्कुल सीधा ही नीचे जाए। जब उसके घुटने जमीन से लगने के करीब हो जाए तो सीना झुकेगा। और हम लोग पहले ही सीना झुकाते, पहले ही चेहरा झुकाते। बहुत से लोग पहले हाथ रख देते, ये तरीका गलत है। बिल्कुल सीधा नीचे आना, जमीन पर पहले घुटना लगना, फिर हाथ लगना, फिर पेशानी, फिर नाक और पेशानी लगना। और पूरी नमाज में दोनों पांव की जो उंगलियां हैं वो जमीन से लगी रहनी चाहिए, उठाना नहीं है।
दोनों हाथ जमीन पर, पेशानी जमीन पर टिकी रहनी चाहिए, नाक भी जमीन से लगी रहनी चाहिए और उंगलियां खुली हुई नहीं रहनी चाहिए, उंगलियां सब मिली हुई किबले की जानिब होनी चाहिए। आप बताएं कितने लोग ऐसे नमाज पढ़ते? किसी की नाक उठी हुई है, किसी के हाथ जैसे तैसे हैं, कोई केहनी को पेट से मिलाए हुए है, कोई पेट को रान से मिलाए हुए है। तरीका सही नहीं, सीखने की जरूरत है। नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे तो उसके फवायद दुनिया में भी मिलेंगे और आखिरत में भी मिलेंगे। आप नमाज सीखें, उलमा से वक्त लें, मुफ्तियाने किराम को बुलाएं, उसके लिए कैंप लगाएं, वक्त लगाएं। नमाज सीखने की चीज है। हफ्ता 10 दिन 20 दिन आप नमाज देखकर सीखेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुन्नत के मुताबिक नमाज सीखने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।